اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر المدد شیئا للہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں راہ پیر کاملاں راہ رہنما خش خش جنہ قدر نہ میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور وسیلہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی اسلام کی عزت کی سلامتی عطا فرمائے اور حضور کے جوڑوں کے توسل سے اللہ عزت کی اور شان کی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے گزشتہ 2 جمعۃ مبارک سے چند معروضات حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے گوش گزار کی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت اور اتباع اور سنت اور سرکار کے یاروں کے توسل سے اللہ ہمیں وہ بھی عشق عطا فرمائے جو عشق سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے کہ 16 سالہ عمر سے لے کر 63 سال عمر تک آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر تھی 16 سال 16 سال سے لے کر 63 سال تک جو آپ کی مکمل زندگی ہے وہ 63 سال ہے اور حسن اتفاق دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی عمر بھی 63 سال صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال عمر فاروق کی عمر بھی 63 سال عثمان غنی کی عمر بھی 63 سال مولا علی کی عمر بھی 63 سال یہ حسن اتفاق ہے اور اصل سے رب ذوالجلال نے ان کو اصل سے حضور کی وفاداری کے لیے اور حضور کے یاروں کو اصل سے رب نے چنا ہے
آقا حضور فرماتے میں نے 3 مرتبہ رب سے پوچھا کہ میں مسئلہ امامت کسے عطا فرماؤں. حضور فرماتے ایک مرتبہ نہیں پوچھا، 3 مرتبہ میں نے پوچھا میں اپنا خلیفہ کسے بناؤں، میں مسئلہ امامت کسے عطا کروں. تو حضور فرماتے 3 مرتبہ رب نے مجھے جواب دیا. فرما علی میرے ساتھ بیٹھے تھے، علی بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے، کہیں گئے ہوئے نہیں تھے. حضور فرماتے ہیں میں نے 3 مرتبہ اس لیے پوچھا تاکہ زمانے والے کو پتا چل جائے صدیق اکبر کو مسئلہ مصطفیٰ کی مرضی سے نہیں ملا، رب کی مرضی سے ملا. اور حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجرہ عائشہ حضور ہے اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بیٹھے ہوئے. کائنات کی سب سے عظیم عورت ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ، اور اس کائنات میں سب سے افضل حضور تاجدار کائنات کی ذات ہے. اکیلے بیٹھے تھے تنہائی میں، دروازہ کھلا ہوا تھا، پورا چاند اپنے چوپن پر چمک رہا تھا، ستارے ارد گرد جگمگا رہے تھے. اور یہ منظر جو میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ کی عقل اور آپ کی شعور اور آپ کی محبت نے اگر سیر کرتے ہوئے اگر حضور کی بارگاہ میں چلی گئی تو بات بڑی سمجھ آئے گی. سید عائشہ کہتی ہے بالکل آسمان صاف ہے، چاند پورے چوپن پر ہے. ایک تو وہ چاند ہے، ایک یہ چاند ہے. فرماتے ہیں ستارے بھی ہیں. میں نے اتفاقاً وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے حضور سے عرض کیا میرے سر کے تاج، حضور یہ بتاؤ وہ جو آسمان پر چاند چمک رہا ہے اس کے ارد گرد جتنے ستارے ہیں، ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہے، ہر ایک چیز کا ایک باطن ہے. سرکار فرماتے ہمارا ایک ظاہر ہے، ہمارا ایک باطن ہے. ظاہر کو صحابہ تم نے دیکھا ہے، باطن کو میرا خدا دیکھتا ہے. باطن کی حقیقت کو میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا. حضور یہ جو ستارے چمک رہے ہیں بھلا ان کی تعداد کے مطابق بھی کسی کی نیکیاں اتنی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں. ارے جانتے نہ ہوتے تو عائشہ نہ پوچھتی. عائشہ نے پوچھا اس لیے ہے، فرمایا جہاں دنیا کے سائنسدانوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، علم جواب دے دیتا ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، فرمایا کائنات کے سائنسدان جہاں تھک جاتے ہیں وہاں سے مصطفیٰ کے علم کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. آج دن تک کسی نے یہ نہیں بتایا، نہ کوئی گن پایا، کوئی کتنا بڑا سیانہ کیوں نہ ہو. عائشہ کہتی ہے میں نے حضور سے پوچھا اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے برجستہ فرمایا ہاں عائشہ میرے عمر کی نیکیاں ہیں، میرے عمر کی نیکیاں ہیں. سیدہ عائشہ خاموش ہو گئی. کہتی ہے میرے خیال نیت ارادہ کچھ اور تھا کہ حضور میرے پاچی کے متعلق فرمائیں گے، لیکن کلیجے میں ٹھنڈ پائی سے سنیا جی. عائشہ خاموش ہوئی. دلوں کے رازوں کو جاننے والا مصطفیٰ حضور نے فوراً عائشہ کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا عائشہ چپ کیوں ہو گئی ہے؟ حضور چپ تھا ہو گیا، میرا خیال تو کچھ اور سی. حضور نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے، صدیق اکبر کی نیکی ایک طرف ہے. صدیق کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ صدیق کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا عائشہ جب مکے کے اندر میرے دشمن تھے صدیق میرا وفادار تھا. عائشہ میرے ساتھ رات کی اندھیری میں چلنے والا کوئی نہیں تھا، صدیق میرے ساتھ تھا. عائشہ 16 سال سے
ایک سانس بھی صدیق کا سے نہیں گزرا جو میری وفاداری میں گزارا نہ ہو، میری محبت میں گزارا نہ ہو۔ عائشہ، جہاں والوں کا ایمان ایک طرف ہے، صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف ہے۔ اس ایمان کو حضور نے فرمایا ساری کائنات کے مومن مسلمانوں کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے، اور فرمایا ایک پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے۔ یہ ایمان صدیق اکبر کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا عائشہ، ساری کائنات کے لوگوں کا ایمان نیچے ہے، صدیق اکبر کا ایمان بلند ہے نا۔ کہاں عمر کی نیکیاں ساری زندگی کی، اور ایک نیکی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ پتہ ہے کون سی نیکی ہے؟ کہا نماز افضل عبادت ہے، روزہ افضل عبادت ہے، حج افضل عبادت ہے، ذکر افضل عبادت ہے، لیکن حضور نے جو صدیق اکبر کی نیکی کو عمر کی نیکیوں سے اوپر بتایا ہے، وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا عائشہ، وہ غار سور کی ایک نیکی ہے۔ جب میں قرآن کی طرح کھلا ہوا تھا، گود صدیق اکبر کی ریل بنی ہوئی تھی، صدیق میرے چہرے کو تاک رہا تھا، عمر اس ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی نیکیاں حضرت صدیق اکبر کی۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا سارے مال لے آؤ، کسی معاملے میں بھی کوئی ایسا موقع ایسا نہیں آیا صدیق اکبر پہلے نمبر پر نہ آئے، سب سے آگے نہ نکلے۔ ارے ہم نے تو صدیق اکبر کو دیکھا نہیں ہے، نہ میں نے نہ آپ نے۔ ہو سکتا ہے کسی کو خواب میں زیارت ہو گئی ہو، یہ اس کا مقدر ہے، لیکن ہم نے سنا ضرور ہے، پڑھا ضرور ہے کہ تن سے کپڑے اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن کر صدیق اکبر ایک کونے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھتا۔ پیسے دیتے کہ صفی بہ کے دے نہیں آنا، ماں مسیحی بڑا دیتا ہے، میں دین واسطے بڑا دیتا ہے۔ کائنات کی اس چھاتی پر اور اس آسمان کے زیر سایہ وہ صدیق اکبر ہے جس کا اسلام اب بھی مخروز بنا ہوا ہے، جس نے اسلام کو اتنا دیا ہے کہ اسلام پر قرض چار دیا ہے صدیق اکبر نے۔ توجہ کرنا، عمر کہتے میں تنہا تھا، میں نے کہا ہر کل بھی چک کے نکل جانا ہے، آج اتفاقیہ پیسہ بھی ٹھیک ہے، دیمان بھی ٹھیک ہے، آج تو صدیق اکبر تو کیا نکلنا ہی نکلنا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے آدھا مال کر آدھا لے آئے، جب پہنچے نا کٹڑی رکھی، سرکار نے کیا پوچھا، جملوں پر غور کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ تھوڑے جو راستے بولو، انداز دیکھنا، بات پر دھیان کرنا۔ عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی حضور آدھا اسلام کے لیے لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، جو آتا ہے مال لے کر حضور یہی سوال کرتے کیا لائے ہو؟ لیکن جب یار غار آیا نا، صدیق اکبر آئے نا، تو سرکار نے جملہ بدل دیا۔ سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، ٹاٹ کا لباس ہے، کانٹے کے بٹن لگے ہوئے، جسم تن ڈھانپا ہوا ہے، کٹڑی رکھی نا حضور کے سامنے، گھر کی سوئی بھی اس میں پڑی ہوئی ہے، ایک ذرہ بھی گھر میں نہیں رکھا۔ جب صدیق اکبر گھر میں مال اکٹھا کر رہے تھے، دیواروں کو یوں ہاتھ مار کے چیک کر رہے تھے کہیں دیوار میں کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے۔ حضور نے پوچھا، تو جو ادھر پوچھا کیا لائے ہو؟ جب صدیق اکبر کی بات آئی نا، حضور نے پوچھا میرے پیارے صدیق اکبر یہ بتاؤ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ آئے آئے آئے، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے سونیا ایک رب کو چھوڑا ہے، دوسرا مصطفیٰ کو چھوڑا ہے۔ یہ صدیق اکبر کا ایمان ہے۔ جس گھر میں ڈیرا ہو خدا کا، جس گھر میں ڈیرا ہو آمنہ کے لال کا، جس گھر میں رحمت ہو اللہ کے محبوب کی، فرمایا وہاں کمی نہیں رہتی، سلیقہ ہی رہتا ہے۔
یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے یہ سنا، آپ نے بھی سنا، کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن اس پر واصف علی واصف کہتے ہیں گلاں تے سارے کرنے عمل بھی کدے کسا ہے. کوئی بابا نظر آیا ہے تو میں واصف علی واصف کی جواب دین لگا. میں کیا واصف، ہاں میں نے کوئی نہیں دیکھا لیکن ایک دیکھا ہے جس کا نام خواجہ صادق ہے، قرآن کی دھرتی پر ہے. ہاں کسی نے کر جھکایا ہے، ہاں کسی نے اسلام کو دیا ہے، ہاں مالا سارا لٹایا ہے، وہ کہیں اور نظر نہیں آیا، مجھے میرا شاہ ہی نظر آیا. اس پر توجہ کرنا. ابن حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رمضان شریف میں مہمان آتے، ان کو جب رخصت کرتے تو ہفتے کے دن جمعہ پڑھانے کے بعد پہلا شیخ ہے، پہلا پیر ہے، سارے آخر دے ہی جاؤ، اے آنا کی نہیں جاؤ. ہائے ہائے ہائے، نہیں یہ رٹلے والے آئے، یہ ایسا شیخ ہے. جب کوئی حافظ صاحب جاتے ویسے کوئی نظرانہ پیش کرتے تو آپ فرمایا کرتے تھے نا نا اتھے لے کے آن کی لوڑ نہیں، اے تسن اپنا گھر ہے لے کے جایا کرو. وہ جو کرنا. ہفتے کا دن تھا، سنگیوں کو رخصت کرنے لگے قبلہ حضرت صاحب. آپ کمرے میں بیٹھے، دروازے میں سنگی کھڑے ہوتے، کسی کو آٹا، کسی کو چینی، کسی کو پتی، کسی کو پیسے، کسی کو صابن، کسی کو کپڑے، کسی کو مٹھائی. جس صدیق اکبر کے خاندان کی شہامت کا یہ عالم ہے تو صدیق کی شہامت کا عالم کیا ہوگا. وہ جو کرنا جی، میں پہلے معذرت چاہتا ہوں، ایک دو منٹ ہو سکنا اوپر ہو جان لیکن گل سنانی ضروری ہے. وہ جو کرنا حضور خواجہ عالم نے جب سنگیوں کو رخصت کیا نا، اتنے بڑیاں بڑیاں شانہ حضرتہ دسیاں. ایک حافظ صاحب ہے سادے جے کپڑے پہنے تو مولوی صاحب پنجاب نے جب حضرت انہاں کی رخصت کرنے دے آپ اپنے دربانی فرمائے انہاں کیا کو تھوڑے ساڑھے سامنے آؤ. سب کو پردے میں رخصت کیا. جب حافظ صاحب کی باری آئی مولوی صاحب کی فرمایا سامنے آؤ. سامنے ہے شاد کی ان کے اوپر اتنی تھی کہ رش کر رہی تھی. قبلہ حضرت صاحب پوچھا دسو کیا کرنے ہو تو کس طرح گزرنی ہے. انہوں نے آگے سے عرض کی حضرت مسجد کا امام ہوں. اور تو جو حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا کے اندر جتنے وزیر ہیں، دنیا کے اندر جتنے ممبر ہیں، دنیا کے اندر جتنا کوئی بڑھتا ہے ووٹ سے بنتا ہے، مسجد کا امام ووٹ سے نہیں بنتا، مدینے والے کی نگاہ سے بنتا ہے. شیر و دل خوش کیتا ہے. توجہ کرنا، بات سننا جی. جب آپ رخصت کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کیا کرتے جی مسجد کا امام تنہا کتنی ہے. حضرت ملے والے کاکھ نہیں دینے. اے ان تے کیا جی ملے والے کاکھ نہیں دینے. آپ فرمایا کہ نہیں کاکھ نہ کدے میں منگیا کوئی نہیں اور نہ دیتا کوئی نہیں، رب کبھی نہیں چھوڑی ہے. توجہ جی. اچھا پھر کیسے گزر اوقات ہوتی ہے. حضرت گل ہے مالی لحاظ نہ کروں باڑی ٹھیک ہے تو آپ کو جناب حال چلانا ہے تو فصل تیار ہونا ہے، گزارا کر لینا ہے، بچے بھی پڑھانا ہے، نمازیں بھی پڑھانا ہے، جمعے بھی پڑھانا ہے. کدے منگیا نہیں انہاں بھی کدے دیتا کاکھ نہیں. اس پر میرے حضرت کو خوش ہوئے، فرمایا شکر ہے تو تے نہیں منگیا تے نہ انہاں دیتا. یہ صدیق کے خاندان کی شہامت ہے. میرے حضرت اتنے خوش ہوئے ان سے کہنے لگے جے تسا پسند کرو تے میں اے نواں سوٹا کل جمعے تے پایا سی دل ہونا لوا کے تے تسا نہیں لے چھوڑانا. تو جو کرنا وہ مولوی صاحب بڑے سادے تھے. انہوں نے کہا حضرت ماں تسا کپڑے دے سو او بھی جسم نال ماں سوئے میں تسا نے تے دیدار واسطے دنیا ترسنی ہے. توجہ کرنا. حضرت صاحب نے کہا مت کہیں یہ پرانے ہیں، کل ہم نے پہنے نیک کپڑے ہیں، ٹوپی بھی نہیں ہے، امامہ بھی نیا ہے، تہبت بھی نیا ہے. آپ نے منظر صاحب کو کہا میرے کل والے کپڑے لے آؤ. کپڑے تبدیل کیے. حضرت صاحب نے سارے جسم پر جو جو پہنا ہوا تھا اس کو صحیح طریقے سے پیک کرنے کے بعد حضرت صاحب خود کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کر مولوی صاحب سے کہنے لگے ہماری طرف سے یہ نذرانہ ہے، قبول کر لینا، ہمارے پاس ہی خوشبارہ.
فرمایا امام کی قدر سیکھنی ہو تو صدیقی خاندان سے سیکھا کرو. یہ ایسے قدر کیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت تاجدار صدیق نے سب کچھ تن سے اتار کے دیا. صدیق نے سب کچھ اتار کے دیا. ادھر بھی جب دین کی خدمت کی باری آئی آپ اخیاساں کو لے صرف کپڑے لا جے کچھ اور منگو تے اساوی لینا کے تیارا. یہ ان کی سخاوت ہے. ان کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.